بس دنیا چاہیے جناب۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ کاروبار کیسے روشن ہو جائے گا، رزق میں فراوانی کیسے ہوگی؟ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی آ جائے، حسب نسب میں آگے چلا جاؤں، خاندان برادری میں ناک اونچی کر لوں، بس لوگ واہ واہ کریں، یہی سوچ ہے۔ اسی کے لیے دعائیں کراتے ہیں۔ وہی امیر، وہی دولت مند کامیاب ہے، نجات پا گیا جو بے دریغ اللہ کے راستے میں دیتا رہا، اللہ پر توکل کر کے اس ہاتھ سے بھی دے رہا ہے، اس جیب سے بھی نکال رہا ہے، اس ہاتھ سے بھی دے رہا ہے، اس جیب سے بھی نکال رہا ہے۔ جو بھی اس کے سامنے سوالی آ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، مدد کر دو، بس اس کا وتیرہ یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی سوال کر لے تو یقین جانے عام آدمی کو بھی جب اللہ کا نام لے کر کوئی سوال کرے نا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیا کرو، چاہے 2 روپے آئیں، 5 روپے آئیں، 10 روپے آئیں، اور اس کو دے دیا کرو۔ جو اللہ کے نام کا سوال کرے تو ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں، اچھا نہیں، مناسب نہیں کہ وہ اس کو جھڑک دے، منع کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، تمام تر تعریف و توصیف، وحدت اور کبریائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام کی برکھا ہمیشہ نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح طور پہ فرما دی کہ انسان آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات باقی ہے، اور اسی طرح آخرت کی جو زندگی ہے وہی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب مشقت سے، تنگیوں سے اور پریشانیوں سے گزرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو یہ نصیحت کرتے تھے، ان کے سامنے یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اللہ یہ دنیا کا عیش و آرام یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آخرت کا جو عیش ہے وہی اصل چیز ہے، وہی ہمارا مقصود نظر ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بڑی پرفریب ہے، اس کی رنگینیاں، اسی کے آسائشات اور اس کے معاملات بڑے ہی دل کو لبھانے والے ہیں۔ انسان کا دل دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت کرنے والا ہے۔ وہ دنیا میں اس قدر منہمک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ صحابہ سے کہ تمہارے پہ دنیا تنگ کر دی جائے گی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے، دنیا حاصل نہیں ہوگی۔ جس طرح قسمہ پرسی کا دور تھا جب ابتدائے اسلام میں، صحابہ بڑی تنگ دستی کی زندگیاں گزارتے تھے، کھانے پینے کو نہیں تھا، پہننے اوڑھنے کو نہیں تھا، سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی، یہ سب کچھ تھا۔ اس ماحول میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہاری جو یہ حالت ہے یہ حالت ہمیشہ رہے گی، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی، دنیا اس کی آسائشات تمہارے لیے بچھا دی جائیں گی، اور تم
اس میں اس قدر منہمک نہ ہو جانا کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ اسی لیے قرآن مجید نے آخرت کی زندگی کو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ ایک بات تو یہ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی باقی رہنے والی ہے حقیقت میں عمل سے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے کہ بھائی میری 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، بس کچھ کر لوں، کچھ بنا لوں اور بس یہاں کی خوشحالی حاصل ہو جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ارے جناب دیکھا جائے گا۔ اس کو آدمی پس پش ڈال رہا ہے۔ تو یہ جو انسان کا رویہ ہے، اللہ نے اس کی نفی کر دی کہ بھئی یہ عارضی زندگی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیارے ساتھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، بھئی دنیا میں ایسے رہو، زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بینک بیلنس، محلات، بنگلے، نوکر چاکر، اس کی جگاڑیاں، آسائشات، اس کی تگ و دو نہ کرنا، ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے۔ ایک آپ شہر میں جاتے ہیں، نیا شہر ہے، آپ اجنبی ہوتے ہیں، آپ وہاں پر نہ کوئی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، نہ وہاں کوئی بہت بڑی آپ جو ہے انویسٹمنٹ کا سوچتے ہیں، نہ کوئی محل بنانے کا سوچتے ہیں، کیونکہ آپ کا مختصر سا قیام ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں نہ لوگوں سے دوستیاں بناتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگاتے۔ فرمایا ایسے رہنا دنیا میں، دل نہیں لگانا، یا پھر جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، راہ چلتا مسافر، اسٹیشن آتے ہیں مختلف، لیکن وہ وہاں ٹرین میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو کتنے اسٹیشن آتے ہیں، آپ وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی گنجائش نہیں کرتی، جلدی سے پانی بھرا، چائے لے لی، کچھ اور چیزیں، اور فوراً ڈبے میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اصل ٹھکانہ تو یہ ٹرین ہے جو ہمیں منزل پہ پہنچائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین، انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ دائمی ہے اور بہت بڑی ہے، بس ذہن میں یہ ہے کہ میاں بس دنیا میں جو بنا لیا، کما لیا، بس یہی کچھ ہے، اور یہ 60-70 سال یہ بڑے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی بھی نفی کی، کہہ دیا کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ کیا تم اس دنیا کی زندگی کو اوپر راضی ہو چکے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم بس دنیا کے ہو گئے ہو؟ فرمایا کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، بہت تھوڑی ہے، بہت ہی تھوڑی ہے، مختصر ہے۔ یہاں پر آدمی 100 سال رہ لے اگر، تو پاکستانی معاشرے میں تو بڑا محال ہے، لاکھوں کروڑوں میں کوئی 1-2 ہی بندے ہیں، ورنہ 60 65 70 80 پر آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور وہاں کی زندگی جس کا پہلا دن روز محشر کا دن 50,000 سال کا پہلا دن ہے، آپ تقابل کریں وہاں کے ایام کے مقابلے میں یہاں کے ایام کو، 50,000 سال کو آپ تقسیم کریں تو کیا زندگی بنتی ہے؟ چند گھنٹوں کی زندگی بنتی ہے ہماری، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے کیلکولیشن کے اعتبار سے
اتنی بھی نہیں ہے، چند سیکنڈوں کی زندگی ہے۔ اور ایسا ہی ہے، اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا دیا گیا۔ جب وہ اٹھے اللہ کے حکم سے، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر آپ یہاں رہے؟ کہنے لگے کہ ایک دن یا اس دن کا تھوڑا سا حصہ۔ 309 سال تک آدمی سویا رہا، لیکن اس کے محسوسات وہ کس قدر، فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مقدار کے بارے میں الا قلیل، فرمایا کہ ایک بندہ جائے سمندر کے کنارے اور اپنی انگلی ڈبو لے سمندر میں اور پھر انگلی باہر نکال لے، اس انگلی میں جو تراوٹ آئی ہے، جو پانی کا ایک قطرہ آ گیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور وہ جو باقی سمندر ہے ٹھاٹے مارتا ہوا کروڑہ میل کے فاصلوں پر، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو پھر میں اور آپ اس انگلی میں آئے ہوئے معمولی سے پانی کے لیے وہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، اس کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں کہ میاں دنیا بنانی ہے، یہاں لوگوں کا اسٹیٹس بنانا ہے، یہاں خاندان معاشرے میں اپنے آپ کو ذرا منوانا ہے، اپنی قوت بازو کو استعمال کر کے بس خاندان میں ناک اونچی کرنی ہے، بس میری تگ و دو کا محور یہی ایک بات ہے۔ تو اللہ نے اس نظریے کی نفی کر دی کہ یہ تو مختصر سی زندگی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اے انسان، تو اپنے وہم و گمان میں بڑے بڑے پلاننگ منصوبہ بندی کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ دنیا ذلیل ہے، ملعون ہے، بے وقت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، اس کو زمین میں رون دو پھر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، کچرا کنڈی آ گئی وہاں پر، جو آج کل ہمارے یہاں کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، اب تو کراچی پورا ہی کچرا کنڈی بن گیا ہے، کوئی صفائی کا انتظام ہی نہیں ہے، اور حکمران جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات دے کر بس ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ بڑے بڑے وعدے کر کے آتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ وہ ہیں ملک کذاب با اختیار اور جھوٹے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو اتنا سخت ترین عذاب دوں گا، نہ روز محشر اللہ دیکھے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان کو دیکھے گا نہیں اللہ تعالی، جو ملک کذاب ہے، بلکہ دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ آج کے تو حکمرانوں کی اکثریت ایسی ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کی زبانی فرمایا، بتلا دیا ہمیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ کرام، یہ کچرا کنڈی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بچہ بکری کا مردار اور کم نسل کا، چھوٹے کان والا کم نسل کا، وہ پڑا ہوا ہے۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ بھئی آ جاؤ، کون ہے تم میں سے جو اس بکرے کو لے لے ہم سے؟ عجیب سی بات تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول، یہ تو مردار بچہ ہے بکری کا، بے وقت ہے، ذلیل ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اور یہ کم نسل ہے، چھوٹے کان والا ہے، اس کی تو کھال بھی کسی کام میں نہیں آئے گی۔ اللہ حاضل قیاس، جو بھی آپ بات بنا سکتے ہیں،
دنیا کی بے وقتی ثابت کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج کے دن تم اس بکری کے مردار بچے سے کراہیت محسوس کر رہے ہو نا، اس کی بدبو سے تم یہاں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم یہاں سے جانا چاہتے ہو، تم اس کو فری میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ جس کے یہاں مر گیا تھا اس نے بھی لا کے پھینک دیا ہے، بے وقت چیز ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا اسی قدر بے وقت ہے، اسی قدر بے حیثیت ہے، اسی قدر اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی مقام اور مرتبہ آپ جان لیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس دنیا چاہیے جناب۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ کاروبار کیسے روشن ہو جائے گا، رزق میں فراوانی کیسے ہوگی؟ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی آ جائے، حسب نسب میں آگے چلا جاؤں، خاندان برادری میں ناک اونچی کر لوں، بس لوگ واہ واہ کریں، یہی سوچ ہے۔ اسی کے لیے دعائیں کراتے ہیں، اسی کے لیے اور ہمارے دوسری کوششیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے مت بھاگو، اس کے پیچھے دل نہ لگاؤ، اس میں ارضی تم، کیا تم اس دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو؟ اسی کے پیچھے بس۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مثال اور دے کر فرمایا، جامع ترمذی میں بھی ہے اور دیگر احادیث کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر پورا مچھر نہیں، اس کا بھی ایک پر جس کا کوئی وزن نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر اللہ کے نزدیک اتنی بھی حیثیت ہوتی، فرمایا کہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں سے ایک بوند پانی، وہ ایک جو بوند جو انگلی میں آ رہی ہے، ایک بوند پانی بھی اللہ کے جو منکر ہیں، کفار ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو نہیں دیتا، نہیں دیتا اللہ، کیونکہ اللہ تو قدر و منزلت تھی دنیا، تو پھر اللہ ان لوگوں کو دے گا نا دنیا جو اللہ کے نزدیک جو مکرم و محترم ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم بھی جس سے راضی ہوتے ہیں، جس سے ہماری دوستی ہوتی ہے، جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم اس کو کچھ چیز دیتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ایک مثال بتلائی کہ اگر اللہ کے نزدیک عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کا پر، اتنی بھی اگر حیثیت ہوتی نا اللہ رب العالمین، تو ضرور بالضرور جو ہے وہ لوگوں کو، کفار کو، اللہ کے نہ ماننے والوں کو نہ دیتا ایک بوند پانی بھی، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کس قدر ملعون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ملعون ہے۔ کب ملعون ہے؟ جب دنیا کا بندہ بن جائے، دنیا کا کتا بن جائے، دنیا کے پیچھے لگ جائے، بس حلال اور حرام کوئی چیز نہیں ہے میرے نزدیک، جائز اور ناجائز میں کیا جانوں، ظلم، انصاف اور لا قانونیت، زیادتی میں کیا جانوں، بس میرا نظریہ یہ ہے
کہ دنیا حاصل ہونی چاہیے. گھر میں جب میں بڑا ہو رہا ہوں تو مجھے گھر سے یہ سبق مل رہا ہے والدین کی طرف سے، بیٹا کچھ بناؤ، بن جاؤ، کچھ بن کے دکھا دو، کچھ کمانے لگ جاؤ. اگر گھر میں 3 بھائی ہیں، جو بھائی کما کے زیادہ لا رہے ہیں، امی جان بھی ابا جان بھی اس کی آؤ بہت بڑی کر رہے ہیں، ہے نا ہمارے ہاں یہی فلسفہ. تو والدین کیا تربیت کر رہے ہیں؟ بیٹوں کی یہی ذہن بنا رہے ہیں کہ میاں یہ بس دنیا بنانی ہے. اگر کوئی بیٹا نمازی ہے، دین کے کاموں میں ٹائم لگاتا ہے، تو والدین کی نظر میں وہی بیٹا کھٹکتا ہے. کیا تم نے لگا رکھا ہے؟ ہر وقت مسجد کی طرف جاتے رہتے ہو، ہر وقت دینی پروگراموں میں تمہارا سفر ہوتا ہے، گھر کی تمہیں کوئی فکر نہیں، بیوی بچوں کا، والدین کا کوئی خیال نہیں. روزانہ بیچارے کو ڈانٹ پڑتی ہے. کھا تو وہ بھی رہا ہے جو لاکھوں کما رہا ہے، اور جو مشکل سے گزارا کر رہا ہے کھانا بھی وہی 2 روٹی کھا رہا ہے. بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو بعض اوقات ایک آدھی روٹی بھی کھانا میسر نہیں ہوتی گندم کی، کہ اگر روٹی کھا لیں گے تو شوگر ہو جائے گی، چائے پی لیں گے تو شوگر ہو جائے گی، میٹھا کھا لیں گے تو شوگر ہو جائے گی، اگر تیل والی چیز کھا لی تو بلڈ پریشر ہو جائے گا. یہ سب امیروں کے چوچلے ہیں نا، ان کی بیماریاں ہیں. اور آج کل غریب بھی امیروں کی طرح اپنا رویہ بنا لیا ہے، تو ان میں بھی یہ بیماریاں آ گئی ہیں. ورنہ جو محنت کش اور جو مشقت کرنے والا آدمی ہے عمومی طور پر، تو اس کے پاس یہ بیماریاں نہیں ہیں. یہ آفسوں میں بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر جو لوگ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، انہی کے مسائل ہیں زیادہ تر، الا ماشاء اللہ. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ملعون قرار دیا، اس دنیا کی زندگی کو مختصر قرار دیا. اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، انسان کو بتلا دیا کہ یہ اصل گھر نہیں ہے، اصل ٹھکانہ نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کا گھر بہتر گھر ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تجنا ہے اور پابندیاں قبول کرنی ہے. ایک مومن اور ایک مسلمان آدمی وہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، جو اللہ نے اس کے رسول نے بتلائے ہیں، وہ اپنے اوپر وہ ڈسپلن لاگو کر لیتا ہے. بس وہ یہ جان گیا کہ میں 5 وقتہ نماز کا پابند ہوں، میں روزے رکھنے کا پابند ہوں، رمضان المبارک کے پورے روزے، میں اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں اس میں سے غریبوں کا زکوٰۃ کی صورت میں حق نکالنے کا پابند ہوں. اور بھی مجھے ترغیب دلائی گئی انفاق کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. حکم دیا گیا کہ صرف زکوٰۃ نہیں نکالنی، اس کے علاوہ بھی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ موت کے آنے سے پہلے اور یہ کاروبار زندگی ختم ہو جانے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. وہی امیر، وہی دولت مند کامیاب ہے، نجات پا گیا جو بے دریغ اللہ کے راستے میں دیتا رہا. اللہ پر توکل کر کے اس ہاتھ سے بھی دے رہا ہے، اس جیب سے بھی نکال رہا ہے، اس ہاتھ سے بھی دے رہا ہے، اس جیب سے بھی نکال رہا ہے. جو بھی اس کے سامنے سوالی آ رہا ہے
کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، مدد کر دو، بس اس کا وتیرہ یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی سوال کر لے تو یقین جانے عام آدمی کو بھی جب اللہ کا نام لے کر کوئی سوال کرے نا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیا کرو، چاہے 2 روپے آئیں، 5 روپے آئیں، 10 روپے آئیں، اور اس کو دے دیا کرو۔ جو اللہ کے نام کا سوال کرے تو ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں، اچھا نہیں، مناسب نہیں کہ وہ اس کو جھڑک دے، منع کر دے۔ ہاں جو بولے جی جمعرات بڑی مراد، اس کو بولا جل دفع ہو یہاں سے بے غیرت آدمی، کیا جمعرات بڑی مراد؟ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ جو آگے بولے اللہ کے رسول کے صدقے میں، یہ بھی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کو بھی جھڑک دیجئے، اجازت ہے۔ لیکن جو اللہ کا نام لے کے بھائی اللہ کے لیے میری مدد کر دیں، بس وہیں آپ نے سرنڈر ہو جانا ہے، وہیں آپ نے اپنے دل کو مار لینا ہے۔ بھلے آپ کو ضرورت کے پیسے آپ کے 100 روپے ہیں، اس میں سے 10 روپے نکال کے دے دیں۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کو یوم آخرت پر ایمان ہے، آپ آخرت کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے اور وہی افضل زندگی ہے، وہی کامیابی کی علامت ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن ایک ایسی پابندی والی زندگی گزارتا ہے، یہ نہیں کہ صبح کا ٹائم ہو گیا، مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی ندائیں لگا لگا کے خاموش ہو گیا اور یہ بھائی صاحب سوئے پڑے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی زندگی ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، انہوں نے اپنے ضابطے قاعدے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مال و رزق میں بڑا اضافہ ہو جائے۔ جس وقت اللہ کے فرشتے رزق کی تقسیم کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، تیرے کان میں روزانہ فرشتہ آ کے پیشاب کر رہا تھا، بے شرم آدمی، تو اپنے رب سے غافل تھا۔ جا تجھے شیطان نے بھی، جو ذلیل ہے، جو شیطان جو ہمارا راندہ درگاہ ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، وہ آ کے ایک بندے کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ کر سویا پڑا رہتا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کان کی مالش کرواتے ہیں اس طرح روزانہ؟ ہوتی ہے نا مالش، گرم تیل، والدین مائیں اپنے بچوں کے کان میں درد ہوتا ہے نا تو گرم تیل ڈالتی ہیں، اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر شیطان سے روزانہ اس کا پیشاب اپنے کانوں میں ڈلواتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں کہ یار یہ بچہ تو کن ذہن ہے، اس کے ذہن میں تو کوئی تراوٹ ہی نہیں ہے، ماہر ہی نہیں ہے، کچھ اس کی عقل ہی نہیں پڑتے۔ جب ابا کا یہ حال ہے تو بیٹے کا بھی ایسا ہی ہوگا، وہ بھی پھر ایسا کرتا ہے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں، اگر اس میں غور و فکر کریں تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہم بڑے مطمئن ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں سے جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت پر مبنی ہے، ہم بڑے مطمئن ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے جی، اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، بس جنت کے رسول کی شفاعت ہمارا حق ہے، باقی صبح سے شام جو بھی کرتے رہیں، اعمال کچھ ہیں۔ یاد رکھیے اللہ اس کے رسول کی محبت اور رحمت اور شفاعت نیک اور عمل صالح سے مشروط ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عمل صالح ہونا چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہونا چاہیے، عقیدہ خالص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر اگر انسان کی کچھ خامیاں، کمزوریاں، کچھ گناہ
تو اللہ غفور الرحیم ہے. پھر آدمی امید باندھ لے کہ اللہ میں نے اپنی مقدور بھر کوشش کی، میں نے تیرے رسول کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کی، تیرے حکم کی پاسداری کی، لیکن مجھ سے یہ تھوڑی تھوڑی غلطیاں بھی ہو گئیں. تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو دنیا کا بندہ بن کے رہے گا، جو دنیا حاصل کرنے کے لیے اصول و ضوابط کو، شریعت کے ضابطوں اور قاعدوں کو تہ تیگ کرتا رہے گا، پسے پش ڈالتا رہے گا، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے والی زندگی کو چن رہا ہے. وہ دنیا میں بھی نقصان میں ہے، آخرت میں بھی وہ خطرناک مراحل سے دوچار ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی زندگی کی اہمیت، اس کی دائمی حیثیت، اس کی وسعت، اس کی آفاقیت، اس کی بقا کے بارے میں ہمارا ذہنوں کو کلیئر کر دے، اور ہم عملی طور پر آخرت کی تیاری کو، اس کے معاملات کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور دنیا کی معاملات کو صرف اسی قدر اپنے سامنے رکھیں جس قدر کے بہت ہی ناگزیر ہے. انسان 2 وقت کی روٹی اس لیے کھائے کہ جی تن من میں جان رہے، اور میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کر سکوں. میں مال و اسباب اتنا کماؤں کہ میں اپنے بیوی بچوں کا حلال ذرائع سے اس کا رزق کا بندوبست اللہ میرے ذریعے کرا دے، ان کا پیٹ میں پال سکوں جو اللہ نے میرے پہ ذمہ داری لگائی ہے. باقی کلی طور پر تو پالنے والی ذات پروردگار کی ہے. تجارت بھی آپ دکان پر بیٹھے تو اللہ اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، ایمانداری سے تھوڑا بیچیں لیکن حلال ذرائع سے بیچیں. جب آپ اس طرح کی زندگی اپنائیں گے تو یقیناً کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی.